بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت اور جس ٹاپک کے تحت ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے وہ ہے محرم الحرام. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ داخل ہیں. یوں تو ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ زندگی دائمی نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی ادھار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ نہیں رہے گا. ہر سال ایک نیا سال آتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں کہتا ہے کہ میں 1 سال بڑا ہو گیا، میری عمر اتنی ہو گئی. اور بہت سے لوگ اس بات پر کہ اس کی زندگی میں 1 سال آگے آ گیا، بڑھ گیا، تو بہت سے لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ جو گزر رہا ہے، جو جا رہا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا. اور انسان اس پر سوچے، غور کرے کہ میری زندگی کا جو وقت گزر گیا، جو وقت چلا گیا، جو وقت پیچھے چلا گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اور میں موت سے، قیامت سے اتنا ہی قریب ہو رہا ہوں. لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 30 سے 31 سال، 32 سال، 35 سال میری عمر ہے. اور بہت سے لوگ تو اپنی عمر بھی چھپاتے ہیں. ارے عمر کیا چھپانا، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، عمر دی ہے، لوگوں کے سامنے اس کو چھپانے سے کیا ملے گا. اور اس پر خوشی منانا، فرحت کا اظہار کرنا. اور میں یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگی کہ آج مسلم معاشرے میں، سماج کے اندر وہ چلن، وہ رواج، وہ رسم بھی ایک رائج ہو چکی ہے جس کو ہم اور آپ ہیپی برتھ ڈے کے نام سے جانتے ہیں اور بہت سے لوگ مناتے بھی ہیں.
کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ کوئی آدمی اپنی سالگرہ برتھ ڈے منائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ قوم اسی میں سے ہے۔ یہ برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، جنم دن منانا، یہ اسلام اور مسلمانوں کا شیوا اور ان کا تہوار نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں وہ دن آئے کہ ہم اس میں سالگرہ، برتھ ڈے اور جنم دن منائیں اور اس میں خوشیاں منا کر کیک کاٹیں اور اس میں ناچیں گانے اور فرحت و خوشی کا اظہار کریں۔ اسلام نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، جو وقت چلا جا رہا ہے، ہم اتنے ہی موت سے اور قیامت سے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم جس دور سے اور جس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ بڑا ہی پرفتن پرآشوب دور ہے۔ ہمیں اپنے قدموں کو بڑے ہی پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ یہ مہینے، یہ دن و رات کا آنا جانا، یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ گھڑیاں، یہ ٹائم، یہ سورج کا اپنے ٹائم پر نکلنا، یہ سارے کے سارے اپنے وقت مقررہ پر چل رہے ہیں اور ہماری زندگی موت کے اتنے ہی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، میری عمر اتنی ہو گئی، آج میرا جنم دن ہے، آج میرا برتھ ڈے ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی اسلامی مہینوں کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو الا ماشاء اللہ چند ہی لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا، ورنہ ہمیں وہی جنوری، فروری، مارچ والے مہینے یاد ہیں جو عیسائیوں کی دین ہیں، جو عیسوی کیلنڈر پوری دنیا کے اندر رائج ہے، جنوری، فروری۔ لیکن جو اسلامی مہینے ہیں اور اسلامی تاریخ کی ایک ہسٹری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے 13 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان میں کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، مہینوں کی تعداد 12 اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت گری کرنا، فساد کرنا، بدامنی پھیلانا، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، محلے میں بد نظامی کرنا اور قتل و غارت گری، خون ریزی کرنا۔ حالانکہ سال کے 12 مہینوں میں ایسے کام کرنا منع ہے، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر یہ شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ان مہینوں میں یہ کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اب ان میں سے 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ 12 مہینے بھی منع ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کیا کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر
الذی جماد بین و شعبان، 4 مہینے 3 مہینے لگاتار پیدر پہ آتے ہیں. ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ جو ابھی گزرا، جس پر ہم نے قربانی کا تہوار منایا، اور ابھی جس مہینے میں ہم داخل ہیں آج وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی لگ بھگ 3 تاریخ آج ہے. اور 12 مہینے محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، یہ عربی مہینوں کے نام ہیں. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں گے، تو ہمیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ عربی کا کون سا مہینہ ابھی چل رہا ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، ان میں سے ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب جو شعبان کے درمیان آتا ہے. ان مہینوں میں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، ان سارے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تُظَالِمُوا بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو مارو نہیں، اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ نہ کرو جس سے اپنی جان کو اور اس کی جان کو نقصان ہو. فلا تظالموا بینکم. تو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اس دن سے 12 ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں، جس میں ہمیں اور آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ظلم سے مراد ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے. ظلم کبھی بھی اچھا نہیں ہے، ظلم 12 مہینے حرام ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. لیکن یہ 4 مہینوں میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، محرم کے ان 4 مہینوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے. ان کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، فساد، یہ تمام چیزوں سے بچا کر رکھا کرتے تھے. جس طریقے سے قرآن مجید کی کتاب اللہ میں فضیلت ہے اور مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے اور راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ان مہینوں میں ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور گناہ اور نافرمانی جب انسان کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے. جس طریقے سے لوہا پانی میں پڑے پڑے اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان گناہوں میں، نافرمانیوں میں لطفت ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مطففین کے اندر، کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کی اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا. اب زنگ کیسے لگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء،
کہ جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو واستغفرا، تو وہ فوراً اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے اس گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو زنگ لگا ہے وہ دھل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِّلَ قَلْبُهُ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّيْنُ۔ اور ایک آدمی گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، معافی نہیں مانگتا، تو اس کے دل کے اندر وہ زنگ جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے، اور وہ زنگ اس کے دل کے اندر لگ جاتا ہے۔ اب اس کو قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اس کو واعظ و نصیحت کیا جائے، اس کو بہترین طریقے سے سمجھایا جائے، اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، احادیث کا ذکر کیا جائے، اس کو نصیحت کیا جائے، اس کے دل و دماغ کے اندر وہ بات نہیں اترتی۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر زنگ لگ گیا ہے۔ اور وہ زنگ کب ختم ہوگا؟ جب آدمی گناہوں سے توبہ کرے گا۔ ہم توبہ کریں، توبہ نہیں ہے، توبہ ہے، تاکہ فتحہ کے ساتھ۔ اور قرآن میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ توبہ ہے، اور دوسرا نام سورہ برات ہے۔ اسی آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگیں، تب جا کر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے، تب جا کر وہ زنگ ختم ہوگا۔ ہم یہ سمجھیں کہ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے اس دل کے زنگ کو ختم کر لیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، جو گناہ ہم نے کیا ہے اللہ سے معافی مانگنا، تب جا کر ہمارے دل کے اندر سے وہ میل، وہ زنگ ختم ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی روٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی ڈال دیتا ہے۔ آج ہم دو سال سے لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم اور آپ کتنے پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو بندہ، جو شخص میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اور میری یاد سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ کہے گا اے اللہ، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کے ذکر سے، اس کی قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اور گناہوں پر لطفت رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ وہ روزی کے مسئلے کو لے کر پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ہمیشہ انسان پریشان حال رہتا ہے۔ کیوں؟ گناہوں میں لطفت ہے۔ کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی تنگ کیوں ہو گئی؟ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں سے توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ اور اس ماہ محرم الحرام کے اندر چند اعمال کیے جاتے ہیں، یعنی روزہ رکھا جاتا ہے، جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ حرمت والا محرم۔ تو ہمیں اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے قتل سے، ظلم زیادتی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ میں خود نہیں پڑھتا،
تو رات کی نماز، تہجد کی نماز آپ اٹھیے، رات کو جب ساری کائنات سو رہی ہو، سارے انسان کھراٹے لے رہے ہوں، اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیے، اپنی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے، اور دیکھیے کہ کتنا مزہ آتا ہے رات کی عبادت میں۔ کبھی زندگی میں کر کے دیکھیے، رات کو اٹھ کر جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور آپ اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور مانگنا ہے جو مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کو کہتے ہیں، اور اس مہینے کے تعلق سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سئل عن صیام یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلے جو ہم سے غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئیں، وہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عاشورہ کے تعلق سے کہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور کب رکھا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت میں رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب رمضان کا روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا تو محرم کے روزے فرض تھے 9 اور 10 تاریخ کو، یعنی محرم کے مہینے میں روزے فرض تھے رمضان سے پہلے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو ان روزوں کو نفل کر دیا گیا۔ تو اور اس کی ایک یہ بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کر گئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، تو آپ نے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور کہا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت میں 9-10 کو یا 10-11 کو روزہ رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آنے والے سال زندہ رہا، اگر حیات رہا، تو میں 9 اور 10 تاریخ کو محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو محرم کے مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے سے رکھنے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور محرم الحرام کے تعلق سے چند باتیں جو تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ مسلمان اس مہینے کو واقعہ کربلا سے جوڑ کر اس کے اندر ماتم، تعزیہ داری، ریلیاں نکالنا، جھنڈے گاڑنا اور نہ جانے ایسی خرافات، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق اور جس کا اسلام میں کوئی ایسا جواز نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کو انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو واقعہ کربلا کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے تفصیل سے وضاحت رکھیں گے کہ واقعہ کربلا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ محرم المحرام کا مہینہ جس اللہ رب العالمین نے آپ کو مجھ کو جو عطا کیا ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور اس مہینے میں روزے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو خود بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا اس کا اہتمام کرائیں۔ کیوں
کہ اس کے روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں ان باتوں پر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا